السلام علیکم ناظرین، میں لباس صفا اور آپ دیکھ رہے ہیں SLN چینل پیغام حق۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ SLN چینل نے ہمیشہ قوم کے بنیادی مسائل کو آپ کے سامنے بنا ڈرے بنا جھکے رکھنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ اوقاف کا معاملہ ہو یا قوم کے دیگر مسائل۔ شیعہ قوم کا اثاثہ، شیعہ قوم کا بیس عزاداری امام حسین علیہ السلام، اور ہمارے ہاں جو اہم ہے وہ دوسری طاقت ہے، وہ تقلید۔ اکثر یہودیوں نے اس قوم کو توڑنا چاہا، لیکن تقلید اور عزاداری امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ شیعہ قوم کو اپنی حفاظت میں لیے رہی۔ لیکن المیہ مغربی طاقتیں اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئیں اور عزاداری میں بھی طرح طرح کی رسومات کو شامل کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ مراجع اکرام اور تقلید کے حوالے سے بھی قوم میں اور دنیا میں بدگمانیاں پھیلائی گئیں۔ غیر تو غیر آج اپنے ہی مراجع اکرام کو نازیبا کلمات سے یاد کرتے ہیں، جس کی پرزور مذمت ہر صاحب عقل نے ہمیشہ کیا ہے۔ آج ہمارے سامنے اس وقت SLN چینل کی اسکرین پر جس شخصیت کو، جس چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جانا اور پہچانا، جب بلکہ یوں کہوں کہ مشہور زمانہ، مشہور و معروف مرثیہ خان برادرم، بڑے بھائی میرے محترم شبیح الحسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اکثر ان کو آپ نے ممبئی کی عزاداری میں پیش پایا ہوگا۔ زین العباد چینل پہ بھی ہمیشہ ان کو آپ نے سلام و مرثیہ پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، اور یقین جانیں دل کی گہرائیوں سے جب یہ مرثیہ پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے سلام اور مرثیہ پڑھتے ہیں۔ لیکن عجیب واقعہ ان کے ساتھ ہوا، جس کی میں خود شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور SLN چینل بھی شدید الفاظ میں ہماری پوری ٹیم اس بات کے لیے مذمت کرتی ہے کہ ایک شہزادی کے عزادار کو، ایک شہزادی کے نوحہ خان کو، ایک شہزادی اور آقا حسین کے لیے مرثیہ اور سلام پڑھنے والے کو مرجعیت کے حوالے سے انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، ان کو نازیبا کلمات سے نوازا گیا، اور انہیں چوراہوں پر اور روڈ پر دھمکیاں بھی ملی، جو واقعاً افسوسناک ہے، اور قوم کے سرکردہ افراد کو لیے اس بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے کہ ایسا ذاکر، ایسا مداح خان، جس نے ہمیشہ شہزادی عالمیان کی بارگاہ میں مرثیے کے ذریعے سے، سلام کے ذریعے سے، نوحے کے ذریعے سے پورے عشرے اور مستقل اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ یقیناً مغربی طاقتیں اس سازش میں کامیاب نظر آتی ہیں، جو دو اثاثے تھے شیعہ قوم کے پاس، ایک عزاداری امام حسین اور ایک تقلید، دونوں میں انہوں نے سیندھ لگا دی ہے، اور عالم یہ ہے کہ اب اپنے کو برا کہنے پر پہنچ چکے ہیں۔ اور آئیے خود ناظرین ہم محترم شبیح الحسن صاحب کا سب سے پہلے SLN چینل میں خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں، اور خود ان سے جانتے ہیں پورا واقعہ کیا ہے، اور جو شعر انہوں نے پڑھا ہے جس پر ان کو دھمکیاں ملی ہیں، وہ شعر بھی میں دوبارہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ پیش کریں۔ شبیح بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبیح بھائی میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو آپ بتائیں کہ پورا معاملہ کیا ہوا، اس لیے کہ مسلسل شیعہ قوم نے آپ کو مرثیہ پڑھتے ہوئے دیکھا، سلام پڑھتے ہوئے دیکھا، نوحہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اور کوئی بھی انجمن اور تنظیم کی جانب سے مجالس ہوتی ہے تو بلا تفریق آپ جا کر باقاعدہ سلام و مرثیہ پڑھتے ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ آپ کو دھمکیاں ملی اور کن اشعار پہ ملی؟ جی یہ پچھلے سال یہ واقعہ جو ہے یہی ایام فاطمیہ کا پروگرام تھا جونپور میں، جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو مدرسہ
مولانا صفدر صاحب قبلہ مدرسہ ہے، اس میں مرثیہ کی مجلس تھی 3 روزہ مکمل، ایک مطلب مرثیہ کی مجلس ہوئی تھی، ایک مرثیہ ہم نے بھی مکمل 1 گھنٹے کا پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ مرجعیت کے حوالے سے خطات پڑھے تھے۔ اس کے بعد پھر لکھنؤ میں ہم نے پڑھا، اور پھر وطن میں تھا میں، اب کی بار 2-2.5 مہینہ پہلے تقریباً میں یہاں آیا تو وہ ویڈیو جو اس کی وائرل ہو گئی، تو وائرل ہونے کے بعد تو خیر ہم نے یہاں نہیں پڑھا اس شعر کو بامبے میں۔ اس کے بعد جو ہے پچھلے ہفتے کا واقعہ تھا کہ ہم آ رہے تھے پالک گلی نکڑ میں پہنچے، تو کچھ لوگ تھے پیچھے ہمارے، ہم آگے آگے چل رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آپس میں بات کر رہے تھے، بولے اس کو مرجعیت کی سپاری دینا پڑے گا۔ تو خیر ہم نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، کیونکہ نام تو نہیں لیا تھا ہمارا، اور نہ تو فون کیا، اگر فون نمبر ہوتا تو آپ لوگوں سے جو ہے کم سے کم کنٹیکٹ کرتے، بھائی یہ نمبر سے فون آیا، اور جو اشعار ہم نے پڑھا تو وہ اشعار ہے میرے پاس۔ میں چاہتا ہوں ایک بار دوبارہ سنا دے، پھر بات اپنے آگے۔ عمار صاحب سے ہم نے جو ہے عمار بھائی کو ہم نے آ کے پوری اسٹوری بتایا کہ عمار بھائی ایسا ایسا واقعہ ہمارے ساتھ ہوا، 2-3 روز تو ہم نے کسی سے نہیں بتایا تھا جی۔ پھر ہم نے عمار بھائی کو بتایا، مونس بھائی سے بھی بات ہوئی، بتایا کہ بھائی ایسا ایسا واقعہ مونس بھائی یہ ہوا ہے۔ مونس بھائی نے پوچھا کہ بھائی ایسے ہوا، کیا ہوا؟ ہم نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اور شعر جو ہم نے پڑھا تھا وہ کوئی ڈھکا چھپا ہے نہیں، وہ چینل پہ بھی ہے، میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں دوبارہ آپ اسے پڑھ دیجئے آپ، تاکہ لوگوں کو جائے پیغام۔ شعر دیکھیے یہ تھا کہ مرجعیت سے تمہیں آج جو بیزاری ہے، سنیے گا، مرجعیت سے تمہیں آج جو بیزاری ہے، یہ مراجع سے نہیں دین سے غداری ہے۔ جی۔ مرجعیت کے مخالف کی جہالت دیکھو، ایک خبر پڑھ نہیں سکتا مگر اخباری۔ واہ ایک قطعہ یہ تھا، اور دوسرا قطعہ مرجعیت کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ نسل مراجع پہ زباں کھول رہی ہے، جو نسل مراجع پہ زباں کھول رہی ہے، دنیا میں تشیع میں زہر گھول رہی ہے اچھی طرح ہم کو خبر منکر تقلید، یہ تو نہیں لندن کی رقم بول رہی، واہ واہ واہ، یہ تو نہیں لندن کی رقم بول رہی۔ میرا قصور یہی تھا قبلہ کی جو یہ 2 قطعات ہم نے پڑھے تھے، اسی بنا پہ یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو ہم نے سوچا کہ بھائی کم از کم آپ لوگ میڈیا چینل والے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ خبر ہو جائے، اطلاع دے دوں، کیونکہ میں یہاں پہ بھائی اور کوئی تو ہے نہیں، عمار بھائی ہیں، مونس بھائی ہیں، آپ لوگ ہیں، یہ ہمارا سپورٹ رہے تاکہ یہ بات چھپی نہ رہے۔ اس وجہ سے میں چاہتا تھا کہ آپ کے چینل تک یہ بات پہنچنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھے محترم شبیح صاحب، جنہوں نے اپنے اوپر ہوئی رودات کو آپ کی خدمت میں سنایا ہے، پیش کیا ہے۔ SNN چینل ایک مرتبہ پھر ایسے لوگوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے جو شہزادی عالمیان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذاکر کو، ان کے لیے مرثیہ پڑھنے والے کو، ان کے لیے نوحہ پڑھنے والے کو دھمکیاں دیتے ہیں، نازیبا کلمات سے یاد کرتے ہیں۔ شبیح الحسن صاحب شیعہ قوم کے جو باشعور افراد ہیں وہ ہمیشہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اسی طرح آپ ذکر سید الشہداء کرتے رہیے، اور برادرم ہمارے بڑے بھائی محترم عمار صاحب یہاں موجود ہیں، اگر انشاءاللہ وقت پڑا، ابھی میں مشورہ کروں گا، ممکن ہوا تو ہم ڈونگری پولیس اسٹیشن بھی جائیں گے، تاکہ ایک شکایت جو ہے وہ آپ کی جانب سے ڈونگری پولیس اسٹیشن میں بھی دے دی جائے۔ ناظرین آئیے محترم عمار صاحب سے جانتے ہیں، اس لیے کہ پہلا ہی مرتبہ جب یہ واقعہ پیش ہوا ہے شبیح صاحب نے کسی کو بتایا ہے، وہ تھے محترم عمار صاحب، اور عمار صاحب سے جانتے ہیں کیا اس ویڈیو تک کافی ہے یا محترم شبیح الحسن صاحب کو ڈونگری پولیس اسٹیشن جانا چاہیے۔ عمار بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی شبیح الحسن صاحب نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اور وہ تو ملک میں، ہندوستان میں جہاں ان کو بلایا جاتا ہے وہ اپنا جاتے ہیں اور مرثیہ اور سلام اپنا نوحہ پڑھ کے چلے آتے ہیں۔ یہاں مسئلہ جو اخباری والا ہے، اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو اخباری کہہ رہے ہیں، ان کے بھی جو ہیں وہ بھی عزاداری کرتے ہیں، وہ بھی مجلسیں کراتے ہیں، تو وہ جن سے مجلسیں پڑھاتے ہیں تو آیا وہ ان کی تائید کر رہے ہیں جو ان سے مجلسیں کراتے ہیں؟ تو یہی تو ہو گئی ہے مرجعیت، یہی تو ہو گئی تقلید۔ تو یہاں غور فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ انسان کو روشن دماغ ہونا چاہیے، تنگ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس طرح سے چوراہے پہ کسی کی مذمت کریں گے
या उसको धमकियां देंगे, ये तरीका नहीं है। तो इस चीज़ को दोबारा इनके साथ ना हो, और जो लोग भी हैं, अगर ये चैनल के ज़रिए उन तक ये मैसेज जाएगा उनके मोबाइल में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो शबीर साहब के साथ में इस तरह का दोबारा जो है इस तरह वाक़या पेश ना आए। अगर आया तो हम जो है लीगल एक्शन जो है उसके ख़िलाफ़ लेंगे। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, फिर कह रहा हूँ कि वो मई आते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, नवा पढ़ते हैं, जहाँ बुलाया जाता है वहाँ पढ़ते हैं, किसी के कहने पे नहीं पढ़ते या किसी का दिया हुआ नहीं पढ़ते हैं वो, या किसी की लालच में या पैसे की वजह से भी नहीं पढ़ते। वो किसी इदारे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो फी सबीलिल्लाह पढ़ते हैं, लोगों की दावत पे जाते हैं, और उनको जो लोग बुलाते हैं वो जाते हैं, अपना जो है फ़र्ज़ अदा करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि दोबारा इनके साथ वाक़या पेश इस तरह का अगर आया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, ये थे मोहतरम अम्मार साहब, जिन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ये खुशनुदी शहज़ादी आलमियान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए जो भी पढ़ते हो, जो भी बुलाता है उसके लिए पढ़ने जाते हैं। अब अगर वाक़ई दोबारा मोहतरम शबीर साहब के साथ ऐसा कुछ हुआ तो जैसा कि अम्मार साहब ने कहा है कि बाकायदा लीगल एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, इसी तरह देखते रहें SNN चैनल और ज़ैनुल इबाद 72। मैं अली अब्बास वफ़ा, ज़ैनुल इबाद के एडिटर इन चीफ मोहतरम नफीस के साथ अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। इसी तरह देखते रहें दोनों चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।